اسے جو ہے وہ اتنا تحفظ دیا جائے جو اس کی کمی تو اس کی فیملی کو محسوس ہوتی ہی رہے گی، لیکن اس کے علاوہ کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ کمی محسوس نہ ہو۔ ان کی دنیاوی ضرورتیں جو ہیں وہ اتنے ہی بہتر انداز سے پوری ہوں جتنے بہتر انداز سے شہید جو ہے وہ اگر ہوتے تو وہ پوری کرتے۔ اس مقصد کے لیے 1 کروڑ روپے کا ایک چیک جو ہے وہ میں نے شہید کی بیوہ کے حوالے کیا ہے۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مکان کی مد میں جو ہے وہ ریاست دے گی، اور وہ ان سے کہا ہے کہ وہ جہاں بھی مناسب سمجھیں وہ اپنے لیے مکان جو ہے وہ خرید لیں، دیکھ لیں، تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ شہید کی جو اس کی تنخواہ ہے تمام الاؤنسز کے ساتھ، وہ بیوہ کو اس کی زندگی تک اور بچوں کو جو ہے وہ ان کے بالغ ہونے تک جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ بچوں کے جو ہے وہ اسکول کے تعلیم کے دیگر اخراجات بھی حکومت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ اور میں نے آئی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بڑا بہتر انتظام کیا ہے۔ ایک ایس پی رینک کے آفیسر جو ہیں وہ ہر بدھ کو یہاں پہ بیٹھیں اور تمام شہداء کے لواحقین سے رابطہ کریں، خود ٹیلی فون کریں، اگر کوئی آئے تو اس سے ملیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ اور یہ میں اس لیے یہ بات میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو شہداء کے 1 ارب 22 کروڑ روپے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ رقم جو ہے یہ ان فیملیز کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے۔ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے وہ پچھلے سال سے بقایا چلا آ رہا تھا، اور ان شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ رقم کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑی رقم تھی، اور فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے میری بات پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو ممکن بنایا کہ یہ تمام رقم جو ہے ان ون گو جو ہے وہ ہم نے شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ ادا کی۔ اور اب بھی جو ہے وہ جس دن جو ہے سید عدیل حسین شہید ہوئے ہیں تو میری اس کے بعد یہ کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ فوری طور پہ جتنی جلد ممکن ہو سکے شہید کا جو پیکج ہے وہ اس کی فیملی تک پہنچائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کی فیملی کو جو ہے وہ جو ان کا حق تھا وہ پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور ان کو جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح سے جو زخمی ہوئے ہیں اسی جو یہ I-10-4 میں یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، تو پوری حکومت پوری قوم جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے سید عدیل حسین شہید کو، ان کے ساتھ جو پوری ٹیم تھی وہاں پہ، ان میں سے جو لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے کہ ان کی اس کاوش کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ممکن ہوا کہ اسلام آباد ایک بڑی تباہی سے بڑے نقصان سے جو ہے وہ محفوظ رہا۔ اور زخمی جو ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ان کی زندگی کو محفوظ رکھا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک اپنا فرض جو ہے وہ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا۔ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پہلے بھی اور اب ہمیشہ سے پہلے یعنی پہلے سے بہت بہتر طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہوئی ہے، نبھا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے جو بڑے درینہ مطالبات تھے
کہ جی ہماری تنخواہیں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے برابر کی جائیں، ہماری جو باقی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بہم پہنچایا جائے. تو وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ تمام مطالبات جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے جو ہیں وہ جو ہے وہ پورے کیے گئے ہیں. اور کوئی ایک آدھ جو ایکسٹرا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ پورا کیا جائے. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ جس طرح سے حکومت نے اسلام آباد پولیس کا خیال رکھا ہے تو اسلام آباد پولیس بھی آج پہلے سے زیادہ فرشناس ہے، پہلے سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے. اور جس کا ایک واضح ثبوت جو ہے یہ شہادت اور اس واقعے میں دہشت گرد جو ہے اس کو جو ہے وہ روکنا اور اسے ہلاک کرنا اور اسلام آباد کو ایک بڑے نقصان سے بچانا ہے. اس واقعے کی تفصیلات آپ سے شیئر ہوتی رہی ہیں. فردر اگر کوئی آپ کا کویشچن ہے تو وہ بھی آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کر دیں گے. اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کا بھی ایک جو ہے وہ معاملہ پہلے میڈیا میں اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد یہ ایک خوف و ہراس پھیلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور دہشت گردی پھیلانے میں یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ لوگوں کو دہشت زدہ کیا جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے. تو وہ ملزمان بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپریہینڈ ہو گئے ہیں، وہ گرفتار ہیں، ان سے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. تو اس بارے میں بھی جہاں تک آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکتا ہے تو اس بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو جو تفصیلات آپ چاہیں وہ آئی جی صاحب آپ کو فراہم کر دیں گے. کچھ کیونکہ معاملہ بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اور کچھ اس میں آگے پیش رفت ہونی ہے، تو اس لیے شاید ساری چیز جو ہے وہ آج آپ کے سامنے نہ رکھی جا سکے. وہ آئندہ جب یہ انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوگی تو دوبارہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک بڑا ہی اندوناک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں سی ٹی ڈی کے 2 آفیسران نے اور ایک آفیسر جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نوید سیال، جو ڈائریکٹر تھے، بہت ہی بہادر آدمی تھا، بہت بہادر آدمی تھا. اس نے بڑے بڑے جو ہے وہ یعنی ٹاسک جو ہیں وہ اس نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ پورے کیے. اور ان کو بھی کل جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا دہشت گردی کا، اور وہ انہوں نے جامع شہادت جو ہے وہ نوش کیا. یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ریاست کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے اس میں نوید سیال کا جو شہادت ہے یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہے. لیکن بہرحال ہمارے تمام جوان، ہمارے آفیسر جو ہے وہ اسی لگن سے اور اسی جو ہے وہ کمٹمنٹ سے جو ہے وہ یہ دہشت گردی کی جنگ کو لڑنے میں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ ایسی ایفرٹس ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہم کل اب یہ کریں گے، آج ہم نے یہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ کامیابی کا جو مارجن ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جی ہو کچھ نہیں رہا. یعنی کیونکہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ تو بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کا تو ریڈ الرٹ چڑھتا ہے، اس کی جو ہے وہ خبر بعض اوقات جو ہے وہ لائیو 2-2 3 گھنٹے جو ہے وہ واقعہ چلتا ہے. تو اس سے عوام میں ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کاؤنٹر ٹیررزم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی ایفرٹس جو ہے وہ نہیں ہو رہی. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اس سلسلے میں بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں اور ان ایفرٹس کا نتیجہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جغرافیائی جس محلِ وقوع میں ہے اور جس طرح کا اس کے ارد گرد جو حالات پائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کا اس درجے میں بھی جو ہے وہ رہنا جو ہے یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہے، ان شہداء کی وجہ سے ہے جنہوں نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی ہیں. تو اس سلسلے میں بھرپور جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. قوم کو اس بارے میں بھی جو ہے وہ پوری تسلی تشفی جو ہے وہ ہونی چاہیے.
نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی، اس میں بھی بڑا دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، بالکل کوئی نو مکس میسج، یعنی کوئی جو ہے نا وہ اب اس قسم کی بات نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، نہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کے ریڈ وائٹ ہونے یا بلیک وائٹ ہونے کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا، بلکہ پریمپٹ کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے، اس کا باعث بننے سے پہلے جو ہے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ایپری ہینڈ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو ہے وہ جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو سی ٹی ڈیز ہیں صوبائی، پنجاب میں جو ہے وہ یہ ہم نے شروع کیا تھا انڈر دی دین چیف منسٹر آف پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور ہم نے ایک ایسا ماڈل سی ٹی ڈی کا ایک ایسا سٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا اور ان کو پولیٹیکل ول جو ہے وہ ان کو دی، اس کے بعد ان کو وہ تمام سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جو اس انتہائی جو ہے وہ خوفناک جنگ میں شرکت کے لیے اور کامیابی کے لیے میسر ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر سی ٹی ڈی پنجاب نے بہت زبردست کام کیا، اور یہ آج تک بھی، اس وقت بھی جو دہشت گردی یہ پچھلے سال میں ہوئی ہے فرام 1 جنوری ٹو 31 دسمبر تک، تو اس میں جو ٹوٹل واقعات ہوئے اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 67% جو ہے وہ کے پی کے میں ہے، اور کوئی 31% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، اور پنجاب میں کوئی تقریباً 1% ہے، اسی طرح سے سندھ میں بھی کوئی 2% کے قریب ہیں۔ تو یہ انہی کوششوں، ان قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ آج پنجاب جو ہے، جو کہ آبادی کا سب سے بڑا جو ہے وہ صوبہ ہے، اور پچھلی پوری دہائی میں جو تقریباً 8 9 10 سے لے کے تو آگے تک جو ہے 15 16 تک جو ہے وہ وہاں دہشت گردی جو ہے وہ بڑے عروج پہ رہی، تو وہاں پہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہاں پہ حالات جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ مزید یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام صوبوں کی جو سی ٹی ڈیز ہیں، جس میں بلوچستان اور کے پی کے خاص طور پہ، ان کو اسپیشلی فیڈریشن کی طرف سے جو ہے ان کی مدد بھی کی جائے اور ان کو ٹریننگ کے مواقع بھی دیے جائیں، اور ان کی حالت کو بھی اس قابل کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں۔ اسی طرح سے ایک کانسیپٹ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ سی ٹی ڈی کا ایک کوآرڈینیٹڈ سٹرکچر جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ نیشنل سی ٹی ڈی کے طور پہ بھی جو ہے اسے قائم کیا جائے، تاکہ چاروں سی ٹی ڈیز جی بی اور آزاد کشمیر بھی، تو اس کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیا جا سکے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مؤثر بنایا جا سکے، کیونکہ جس طرح سے افغانستان ایک حقیقت ہے اور وہاں پہ ٹی ٹی ایک ہی گورنمنٹ ایک حقیقت ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی بھی جو ہے اسے جو ہے وہ کوشش تو کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ٹیبل پہ لایا جائے، اور انہیں لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہتھیار رکھیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کریں۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں ایک لمبے عرصے تک جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ہے وہ اس طرح سے نبردہ آزما ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو لوسٹ جو ہے وہ لیول پہ رکھیں، اور واقعات جو ہیں جس طرح سے پچھلے سال میں واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ کم سے کم ہو، بلکہ یہاں تک آ جائے کہ یہ کہا جا سکے
کہ جی اب معمولی واقعات جو ہے وہ اس مہینے میں یا اس سال میں ہوئے ہیں. تو اس بارے میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ ان کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھیں گے. تو اب میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آئی جی صاحب سے آپ دونوں آئی 4 کا جو واقعہ ہے جہاں پہ سید عدیل حسین کی شہادت ہوئی ہے اس واقعے سے متعلق بھی اور پارلیمنٹ کے واقعے سے متعلق بھی اگر کو آپ فردر انفارمیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ حاصل کر لیں اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کے لیے میں حاضر ہوں. میں اگر اجازت ہے پوری کر لوں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے اور آپ کو جیسے سارا علم میں آیا ہے. آئی 10 کے جو دھماکہ تھا اس کے بارے میں جو اس کی شناخت جو ہوئی ہے جس سوئسائڈ بامبر کی وہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں اور مزید جو اس کا نیٹ ورک ہے جیسے منسٹر صاحب نے پہلے فرمایا اس پہ اس وقت ہم روشنی ڈالنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ابھی بھی کارروائی جاری ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے کیونکہ یہ بڑے جلد ہی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی چلی جس میں پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو چلی کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے. تو اس پہ کارروائی کرتے ہوئے ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے جس میں اسلام آباد پولیس راولپنڈی پولیس آئی بی آئی ایس آئی تمام ایجنسیز نے مل کر کام کیا اور اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے. ایک کا نام دانیال عرف ذوالفقار گل امین ہے. اس کی ڈیٹیل ایف آئی آر اس میں ہو چکی ہے یہ اور آپ سے شیئر بھی کر لی جائے گی. مقدمہ نمبر 1 ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا. اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد آپ سے ایف آئی آر شیئر ہو جائے گی. اور دوسرے جو اس میں شخص انوالو ہے دہشت گرد زبیر ولد شمس الرحمان ہے. ایک ضلع سوابی کا پہلا رہنے والا ہے دوسرا ضلع پشاور کا ہے. یہ دونوں گرفتار ہو چکے ہیں. ان کا 7 دن کا ریمانڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے. یہ ممکن اسی طرح ہوا ہے کیونکہ تمام ایجنسیز نے اور اداروں نے مل کر کام کیا ہے. اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اس سے خوف و ہراس کی فضا بنانا زیادہ بڑا مقصد ہے بجائے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی کیپیسٹی کس طرح کی ہے. اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین منسٹر صاحب نے بھی تمام لوگوں کی طرف سے پیش کیا ہے اور ہم بھی ان شہید کے لیے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور بہت بڑے سانحے سے بچایا گیا ہے. مزید ان لوگوں کے جو نیٹ ورکس ہیں یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آتے ہیں. اس کے لیے ہم ایف آئی اے کے ساتھ بھی مل کر سائبر کرائم کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی سپیس کو یہ نہ دی جا سکے انہیں کہ کسی بھی جگہ پہ وہ یہ کام کر سکیں. اور ماڈرن آلات کی وجہ سے جہاں پہ وہ خوف و ہراس پھیلانے میں مدد ملتی ہے اسی طرح ان کو پکڑنے میں بھی پولیس بھی اور ہمارے تمام لا انفورسمنٹ کے ادارے بھی جو ہیں وہ ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کر رہے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن ایس ایس پی سی ٹی ڈی راولپنڈی آئی بی اور آئی سی آئی کے تمام افسران جو اس میں شامل رہے ہیں ان سب کو بہت بہت شاباش بھی دی جاتی ہے اور انعامات کا بھی اعلان ہوگا. اور ساتھ آپ سے بھی یہ تعاون کی درخواست ہے کہ جہاں پہ بھی کسی کے علم میں ایسی کوئی بات آئے جب تک عوام کا تعاون حاصل نہیں ہوگا کسی بھی فورس کے لیے اکیلے آپریٹ کرنا مشکل ہوگا. مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں گی جو ثوابت ہیں جو اس میں ثبوت ہیں وہ بھی پروسیکیوشن کے لیے بھی اسپیشل پروسیکیوٹر کی بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ بھی مقرر کیے جائیں تاکہ ان سزائیں دلوائی جا سکیں. یہ واضح کر دیں کہ یہ جو پارلیمنٹ سے متعلقہ جو ہے یہ ان کی یہ کیپیسٹی تو سامنے نہیں ہے وہ صرف ایک یہ جیسے فرما رہے ہیں منسٹر صاحب کہ یہ صرف لڑکوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس طرح کا ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے جس میں کچھ لوگ جنہوں نے ایسی ویڈیو بنائی ہے کہ ہم یہ اس طرح کر دیں گے لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کی کوئی ایسی کیپیسٹی سامنے آئی ہو کہ ان کا کوئی فردر پلان بھی تھا یا باقی چیزیں بھی تھے. یہ ضرور ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی چاہے فزیکل سپیس ہو چاہے سائبر سپیس ہو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی دہشت گرد کو کوئی اجازت نہیں ہوگی اور بالکل نہیں چھوڑا جائے گا تاکہ عوام میں اس وقت لوگوں کو ایک امن کی جو فضا قائم کی گئی ہے وہ اس کو آگے بڑھانا ہے. تو اس میں یہ جو لوگ کوشش کریں گے ان کی کیپیسٹی کو فردر بھی ہم نیوٹرلائز کریں گے. اسلام آباد پولیس راولپنڈی پولیس اور باقی صوبوں میں بھی سب مل کے آپریشنز کریں گے اور آپ کو اگلے دنوں میں ہوتے نظر بھی آئیں گے. دہشت گردی کے خلاف کسی بھی وردی کے رنگ میں کوئی فرق نہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہ امن کے دشمن ہیں وہ چاہے کسی ایک صوبے کا ہو چاہے وہ وفاقی دارالحکومت کا ہو چاہے کسی بھی جگہ کا ہو. رانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک منٹ ذرا اس واقعے سے اب تک آئی 10 واقعے کے حوالے سے
कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं? दूसरा जो टी पे वीडियो बनी थी, क्या उसका इसके साथ लिंक भी निकला है? जी देखें, जो I-10 के हवाले से जिन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अभी ज़ेरे गौर है, उस पे नेटवर्क में हमें पता चला है कि उसमें 4 से 5 लोग शामिल थे, लेकिन गिरफ्तार चूंकि उस मुकदमे में तहकीकात जारी हैं, जो ही कोई गिरफ्तारी होगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें 1 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरे मुकदमे में 2 लोग गिरफ्तार हैं। नेटवर्क में इनके आपस में ताल्लुकात का, दोनों वाकयात का आपस में लिंक होना, या एक मैंने तीसरी भी वीडियो की बात की है, ये अभी तक साबित नहीं हो सका, और बगैर सबूत के हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक जिस चीज को हम अदालत में साबित ना कर सकें। राणा साहब ये बताएं कि चूंकि एक दो साबिक आला फौजी अफसरान हैं, रिसेंटली उन रिटायर हुए हैं, उनके हवाले से कुछ वीडियोस आई हैं मंजर-ए-आम पे, और खसूसी तौर पर जो हमारी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी है वो बड़ी इस्तराबियत का शिकार है, उस पे कुछ हुआ। और नंबर 2 ये बता दें कि सर कोई मेरे ख्याल 50 से 60 के करीब ऑडियो लीक्स हुई हैं, कुछ उसमें वीडियो लीक्स भी हैं, बड़ी दिलचस्प थी, हमने भी सुनी है, लोग भी बड़ा एंटरटेन हुए हैं, लेकिन उसका कोई मुलज़म नहीं अभी तक सामने आया। क्या वो एक स्टंट के तौर पर किसी को ख़राब करने के लिए ये छोड़ी गई हैं, या कि उसकी ऊपर कोई तहकीकात भी हो रही है, या बंदे उसके पकड़े भी गए हैं? देखिए, अब उसमें जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसमें अब मुझे नहीं मालूम कि आप का इशारा किस तरफ है, लेकिन उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी ऑडियो जो लीक्स हुई हैं वो बुनियादी तौर पर बड़े ख़राब हैं। वो तो ठीक ही हुई हैं, ठीक, बल्कि उनकी ख़राबी जो है किरदार की भी, और आगे जो वो करना चाहते हैं इस मुल्क और कौम के साथ, वो इससे भी जो है वो ज़्यादा है। तो उससे तो कौम को एजुकेट होना चाहिए, और ऐसे लोगों से कि जिनका किरदार जो है वो इतना घटिया हो और वो कहें कि जी कौम हमें लीडर माने, तो उससे जो है वो कौम को उनकी जो है वो शनाख्त जो है वो करनी चाहिए। बाकी देखें, लीगल एक्शन जो है, देखें ये सारी चीज़ें जो हैं इनका एक लीगल और एक मॉरल पहलू होता है। तो इसमें अगर एक आदमी का किरदार सामने आता है तो ये कहना कि जी लीगल एक्शन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, बहुत कुछ होता है। जब चीज़ें सामने आती हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि या तो ये ना कोई चैलेंज करे कि ये गलत है, हमने साइड पे अपने तौर पे उनकी फोरेंसिक करवाई है, सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। राणा साहब वो रह गया फौजी अफसरान वाला, आईजी साहब से सवाल, फौजी अफसरान वाला रह गया सर, वो 2 जो फौजी जी अफसरान की मैं बताता हूँ आपको। अदाकारों के साथ साहब ये I-10 धमाके के बाद जो पेट्रोलिंग वाले जवान हैं और नाकों के ऊपर खड़े हुए जवान हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? देखिए, जो लोग भी सरहदों पे खड़े होते हैं और जो लोग भी ये वर्दी पहनते हैं, उनको जिस खतरे को मोल लेते हैं वो अपने कौम और मुल्क के लिए लेते हैं। उनकी ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूर बंदोबस्त किए हैं कि वो जैकेट्स पहनेंगे जो बुलेट प्रूफ होंगी, उनको प्रोटेक्शन के लिए वेंटेज पॉइंट पे स्नाइपर भी मौजूद होंगे, उनको चेकिंग के लिए एहतियात भी करेंगे हर लिहाज से। लेकिन ये बात जो ऐसे आपका सवाल बताता है, और इसमें अच्छी बात है कि ये एहसास शामिल है कि सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे हमारा पुलिस का कांस्टेबल और अफसर वो खड़े हैं, और ये उनके एक पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, फ़र्ज़ के लिए ख़तरा है जो वो मोल लेते हैं। जिस नाके पे भी किसी को भी रोकते हैं ख़तरा मौजूद रहता है, आप सारे जानते हैं। इसीलिए मैंने ताउन की अपील की कि उनके साथ भी ताउन करें, ताकि हम अल्लाह ना करे कि किसी भी और सिपाही की जान जाए। अच्छा, मैं इनकी बात का जवाब दे दूँ। जी सर, देखिए, मामला ये है कि एक फौजी अफसर या किसी भी सरकारी एजेंसी या महकमे का जो आदमी है, देखिए ये चीज़ सियासतदानों की हद तक तो ये इसलिए अलाउ है कि सियासतदान भी इस बारे में बिल्कुल आज़ाद होते हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, अपनी बात का जवाब दे सकें, काउंटर एलिगेशन भी जो है वो लगा सकें। लेकिन एक किसी सरकारी मुलाजम जो है, और ख़ास तौर पे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं या फ़ौज है, उसमें भले वो बंदा इन सर्विस हो, बल्कि सर्विस छोड़ने के 2 साल बाद तक उसे ये इजाज़त नहीं है कि वो आके अपने आप को डिफेंड करे या वो कोई जो है वो मीडिया स्टेटमेंट दे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें
اس وقت گردش کر رہی ہیں میڈیا میں، ان سے متعلق زیادہ بہتر ہوگا کہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اگر اس میں کوئی تردید کی ضرورت ہے تو تردید کریں، اگر تحقیق کی ضرورت ہے تو تحقیق کریں۔ سر ٹی ڈی پی کی جانب سے آج ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں ایکسپلیسٹلی تھریٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو کیا گیا ہے، تو اس پہ آپ وزیر بطور آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ افغان طالبان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کوئی بھی افغانستان کو یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی اٹیک نہیں کر سکتا یا کوئی ریئیکشن نہیں کر سکتا، آپ کے کامنٹ کے جواب میں تو اس پر آپ کیا کہیں؟ نہیں، میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم افغانستان کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کسی کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو یہ بات کی ہے اور میں اب بھی کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دہشت گرد جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی ایسی پوزیشن اختیار کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس نے اٹیک کرنا ہے، ہمیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ کرنا ہے، تو یہ تو انٹرنیشنل لا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں اور ہمیں انگیج کرنا چاہیے۔ تو باقی افغانستان کی حکومت سے یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی اور سے بات کرنے کی بجائے افغانستان کی حکومت سے بات کی جائے، جو بھی وہاں پہ قائم ہے، وہ ٹی ٹی اے ہے یا جو بھی حکومت ہے، ان سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ تو اس لیے ہم بالکل ان سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور جہاں تک تھریٹ الرٹس کا معاملہ ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسپیسیفکلی کبھی کسی کا کبھی کسی کا، لیکن جنرل تھریٹ تو ہے، اور بارے میں جو انتظامات یا پریکاشنس جو ہے وہ لیے جانے چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں۔ ہولی جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دی گئی ہے، دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوئے اسٹریٹ کرائم کو اس میں دیکھیں گے جو افغان مہاجرین جو ہمارے بھائی جنہوں نے پناہ دی تھی وہ 90% جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، اور جو لوکل لوگ ہیں وہ بالکل ان کی ریشو آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے کوئی پالیسی ڈسکس کی ہے منسٹر صاحب کے ساتھ کہ کس طرح سے اس چیز کو کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے، جو بھی آدمی چاہے پاکستان کا ہو، چاہے افغان مہاجر ہو یا کوئی بھی ہو، دہشت گردی جو بھی پھیلائے گا ہمارے لیے وہ دہشت گرد ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نہ رعایت ہے، نہ کوئی کسی قسم کی تفریق ہے، اور قانون کے مطابق کوئی بھی عمل ہوگا وہ پورا کریں گے۔ ان کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے، یہ آپ نے پہلے آپ کو F6 میں نظر آتے تھے مختلف جگہوں پہ، اس میں منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں، اور ہم نے فورن آفس کے ساتھ مل کر ان کو وہاں سے بھی ہٹایا ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی ان کی رجسٹریشن بھی جاری ہے، اور جن کے کوائف ہمیں نہیں ملیں گے ہم ان کے خلاف اگر ہمیں مزید بھی کارروائی کرنی پڑے گی تو بالکل کریں گے۔ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور یہ میرا خیال ہے یہ بات سب کو واضح ہے۔ باری باری اگر جی ایک یہ آخری سوال ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے اس کا تعلق سی ایم پی کے ساتھ ہے اور یہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے، سوسائڈ بامبر ہے، اس کی گرفتاری وغیرہ کے حوالے سے بتا دیجیے۔ ران صاحب آپ یہ بتا دیجیے کہ کچھ روز پہلے بھرتی ہوئی اسلام آباد پولیس کی ہزاروں لوگ آئے پورے ملک سے یہاں پہ آئے، جب بھی 6 ماہ بعد سال بعد ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسلام آباد میں، باقی صوبوں کی پولیس کو طلب کرنا پڑتا ہے، کیا اس تفریح کو مزید پورا کرنے کے حوالے سے پلاننگ کی جا رہی ہے؟ جی، اس وقت جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ٹیسٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ اسلام آباد پولیس نے 1600 کے قریب ویکنسیز کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا تھا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے۔ جو لوگ فزیکلی فٹ پائے گئے ان کا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک اچھے طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور جو لوگ ٹیسٹ کو کوالیفائی کریں گے تو ان کو یقیناً پھر جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس کا وہ حصہ بنیں گے، ٹریننگ کریں گے، اور ٹریننگ کرنے کے بعد جب وہ شامل ہوں گے تو کم از کم جو ہے وہ یہ 1600 لوگوں کی کمی تو پوری ہو جائے گی۔ باقی ابھی مزید بھی کمی ہے تو وہ بھی ایسا ایسا پوری بھی کی جائے گی، اور پھر جب تک ضرورت پڑے تو اس وقت تک جو ہے وہ دوسری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی مدد جو ہے وہ دی جائے گی۔ پچھلے سالوں میں یہ ایک منٹ کے سوال کا جواب دے دیں۔
ये इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले भी ये थी मगर बहुत कम थी, जब ये गवर्नमेंट तब्दील हुई और उसके बाद ये लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्या ये कोई सियासी पार्टी अपने मफादात को हासिल करने के लिए टारगेट अचीव कर रही है? ये किस बारे में आपने बात की? ये जो दहशतगर्दी फैल रही है। नहीं देखें, ये इसमें पिछली या मौजूदा हुकूमत से रेलेवेंट बात कम, और शायद जो एक फ़ैसला हुआ था और पार्लियामेंट ने ये इजाज़त दी थी, जब पार्लियामेंट को ब्रीफ किया गया था, तो एक ये फ़ैसला हुआ था कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं उन लोगों के साथ जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वापस आने और लीगल फ्रेमवर्क में आने को तैयार हैं। उस वक्त ये ख्याल था कि और नेक नीति से ये फ़ैसला किया गया कि शायद इससे जो है वो कोई पेश और वो लोग जो हथियार उठाए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे विद इन लीगल फ्रेमवर्क। वो आए वापस, लेकिन आके जो उन्होंने फिर रवैया अख्तियार किया है, ये मौजूदा जो राइज है, ये मेरी ज़ाती राय में ये उसका जो है वो शाखसाना है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से आपने बात की, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मौजूदा फौजी क़यादत की जानिब से भी कम्युनिकेट किया गया कि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अपने रोल तक अब मुहित रहेगी, और जिस तरह से पहले मुख्तलिफ सूबों में जो जॉइंट चेक पोस्ट भी थी उनको भी अब ख़त्म किया जा रहा है, तो इसके बाद क्या सिविलियन गवर्नमेंट वफाकी और सूबाई तमाम सूबों में आप समझते हैं कि ये सकत रखती है कि वो इस दहशतगर्दी से अकेले निपट सकती है? ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ और ऐसा कोई इजहार जो है वो फौजी क़यादत की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो बात थी, जो उन्होंने बयान फरमाया उस कमेटी में, वो बहुत ही हौसला अफजा था और उसमें बहुत क्लैरिटी थी। उन्होंने दहशतगर्दों के मतलब ज़ीरो टॉलरेंस और नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट के कॉन्सेप्ट को जो है वो उन्होंने बहुत ही वाज़ेह किया, और उन्होंने बड़ी दो टोक इसके ऊपर बात की। और जहाँ तक सिविल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और CTDs हैं, उसकी उन्होंने भरपूर न सिर्फ मदद करने की बल्कि उनकी कैपेसिटी को जो है वो बतदरीज बढ़ाने, और जब उनकी कैपेसिटी इस काबिल हो जाए तो फिर ये मामला जो है वो उनको संभालने की जो है वो उन्होंने बात की है। ये नहीं उन्होंने कहा कि जी हम कोई चीज़ें वापस ले लेंगे, वो कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, और जब CTD जो है इस काबिल हो जाएगी कि वो खुद इन चीज़ों को होल्ड कर सके तो फिर ठीक है, फिर वही करेंगे। आखिरी दो सवाल ले लीजिए। अच्छा जी, अब एक मिनट लास्ट आपने कर लिया पहले, लास्ट 2 क्वेश्चन कर जी। FC की वापसी के हवाले से सुना जा रहा है, मुझे इजाजत दें। किससे? FC की वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि FC वापस बुला ली होगी। नहीं, FC जो है वो फेडरल फोर्स है। जब हमें ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी हम उनको बुला लेंगे, और जब जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं होगी तो उसमें जो है वो, अब देखें ना, यहाँ पे कोई इंसानों का समुंदर लाना चाहता था, इस्लामाबाद को सीज़ करना चाहता था, घिराव करना चाहता था, जलाव करना चाहता था। हमने रेंजेस भी बुलाए, FC भी बुलाई और सिंध से पॉलिसी बुलाई। अब जब ये वो नाकाम होके जा चुका है और अब कोई इम्कान नहीं है कि दोबारा कोई इस किस्म की जुर्रत करे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि फॉर ऑल टाइम टू कम ये मिथ जो है ना, अल्लाह के फजल से ये अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, ये हमारे हाथों ख़त्म हो चुकी है। अब इस्लामाबाद के ऊपर गिराओ, जलाओ और आगे हमलावर होने की बात जो है ना, ये ख़त्म हो चुकी है। आखिरी किसको जी? CNN TV यार वो आप लगा मैडम फरा गोगी साहब आए, वो बड़ी पॉपुलर हुई थी, तो पता चला कि उनकी गिरफ्तारी के लिए आप करीब पहुंच चुके हैं, तो कोई आज उनकी गिरफ्तारी करीब है? क्योंकि उसने बड़े पैसे बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, और आपने जितनी दिलचस्पी से उनका नाम लिया है, अगर वो आ गई तो फिर आपकी स्पेशल मुलाकात उनसे कराएंगे।
दाखिला राना सनाउल्लाह और आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर नासिर अकबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहीद कौम का मोहसिन होता है, शहदा के एहसानात का बदला नहीं उतारा जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार अदील हुसैन शहीद के वरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया है, मजीद 1.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।